بتاؤ دنیا کے کسی بھی کتاب سے سوال کرو، 26 آیتوں کو نکال دو گے؟ اگر یہ 26 آیتوں میں جہاد کی آیت نہیں ہوتی تو انگریز اس دیش میں آج وراجمان ہوتا۔ وسیم رضوی صاحب، آج جو آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں گھومتے ہو نا، آج جو آپ کے پاس بنگلے ہیں، آج جو آپ کی زبان میں طاقت ہے، آج جو آپ اپنے پاس 5-6 نوکر رکھے ہوئے ہو، آپ کے پاس بینک بیلنس ہیں، انہی علماء کرام اور انہی آیت جہاد کی آیت کی وجہ سے جب انگریز آیا تو سب سے پہلے ہمارے علماء نے کہا کہ ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے جہاد فرض ہے۔ انہوں نے جہاد کو فرض قرار دیا، تب مسلمان میدان میں نکلے، ہندو بھائی بھی میدان میں نکلے، انگریز کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے، تب جا کر انگریز بھاگا۔ اور آپ اس آیت جہاد کو نکالنا چاہتے ہو؟ جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، غلط بات۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر وسیم رضوی صاحب کا ٹٹوا کسی نے پکڑ لیا، ایسے کر کے گلا، اب وسیم رضوی صاحب کیا کہیں گے کہ ارے مجھے بچاؤ، مجھے چھڑاؤ، ہیلپ می، میری جان مار دے گا۔ وہ کبھی کبھی وہ بھی گھوسے مارے گا دشمن کو اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو فائٹ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اسی کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ گالوان گھاٹی میں ہمارے بھارت کے سینک 20 سینک شہید ہو گئے، کیوں؟ چائنا کی فوج سے اپنے ملک کو بچاتے بچاتے پانی میں، ایک دم ٹھنڈے پانی، ٹیمپریچر ایک دم مائنس میں گیا ہوا تھا، وہاں پر لڑ رہے تھے۔ وہ ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا، کس لیے لڑ رہے تھے؟ تاکہ اپنے دیش پر ان کو قبضہ نہ کرنے دیں، اس لیے وہ لڑ رہے تھے۔ ان کا وہ عمل جہاد ہے، اسی کو جہاد بولتے۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مسلمان اور ٹوپی اور داڑھی دیکھی تو یہ جہادی ہوگا۔ آج کل کوئی بھی مولانا دیکھتے ہیں تو اس کو القاعدہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور وسیم رضوی صاحب کیا بولے کہ ان آیتوں کی وجہ سے القاعدہ میں نوجوان شامل ہوتے ہیں، ان آیتوں کی وجہ سے جیش محمد میں شامل ہوتے ہیں، ان آیتوں کی وجہ سے آئی ایس میں پیداوار بڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ جہادی تنظیم ہے، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ جہادی مطلب وہ جہادی نہیں، لڑاکو تنظیم ہے۔ اسلام سے، قرآن سے، جہاد کا، ٹیررزم کا دور سے دور تک واسطہ نہیں ہے۔ وسیم رضوی صاحب کئی بار آپ کو بتائیں، اور اگر آپ اس نشے میں ہو کہ ہم قرآن کے 26 آیتوں کو بدل دیں گے، ہم قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیں گے، تو ایک بات نوٹ کر لو اپنے دل و دماغ میں، 1980 کے اندر کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک لائر نے، ایک ظالم نے، ایک ہندو مسلمان کے دشمن نے قرآن کریم سے ان آیتوں کو نکالنے کے لیے کولکاتہ ہائی کورٹ کے اندر ایک یاچکا داخل کی تھی کہ قرآن کریم سے ان آیتوں کو نکالا جائے، لیکن وہاں کے ہائی کورٹ کے وہاں کے ججز نے ججمنٹ دیا ہم قرآن کریم کی آیتوں کو نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم سماج کو سود سے بچاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن کریم سماج کے نوجوانوں کو زنا سے بچاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن کریم سماج کے اندر سماج کی غریبوں کی خیال کی بات کرتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن کریم ایشور اللہ کی بھکتی کی بات کرتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن کریم کے اندر ہمدردی ہے دوسروں کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر مہاپرلے کو بتایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور قرآن میں یہ جتنی بھی باتیں ہیں ہمارے وید کے خلاف نہیں ہے، ہمارے بائبل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر قرآن
قرآن میں نماز ہے تو اپنے ویدوں کے اندر پتمادار کا جیوا بھی ہے. اگر قرآن کریم میں قیامت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم تو ہمارے وید کے اندر بھی ہے اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے. اگر قرآن میں محمد کا نام ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تو ہمارے ویدوں کے اندر ہے اسرا یس پرواہج ودو من تدبیر دش ورشمارتش. اگر قرآن کریم کے اندر محمد کی اتباع کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو تلسی داس نے بشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں وید پران سنت مت بھاکوں تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی. قرآن میں کوئی بھی آدیش غلط نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر امن ہے, قرآن کریم کے اندر محبت ہے, قرآن کریم کے اندر اتحاد ہے, قرآن کریم کے اندر انسانیت ہے, قرآن کریم کے اندر مانوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ وسیم رضوی صاحب 1980 میں اس وکیل نے چیلنج کیا تھا اگر سپریم کورٹ 26 آیتوں کو نہیں نکالیں گے تو ہم 26 آیتوں کو نکال کر الگ سے قرآن کریم کا مسودہ تیار کریں گے. آؤ میدان میں چیلنج ہے وسیم رضوی جیسے چیلوں کو ماننے والوں, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کا محافظ ہے. اگر تم قرآن کے نقطوں کو نکالنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. آج تک 1450 سال پہلے قرآن جس انداز میں نازل ہوا تھا آج تک اسی انداز میں محفوظ ہے. ہمارے سینوں میں قرآن, ہمارے زبان میں قرآن, ہمارے رگوں میں قرآن. اور قرآن بھارت کے سمویدھان کے خلاف نہیں, قرآن ہندو کے خلاف نہیں, قرآن بائبل کے خلاف نہیں, قرآن کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا, قرآن کسی انسانیت کو انسان کی انسانیت کے حقوق کو نہیں سلب کرتا, بلکہ قرآن تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. پڑھ کر تو دیکھو وسیم رضوی قرآن, پتہ چل جائے گا تم کو کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی باتیں بتائی. میرے ہندو بھائیوں, اگر وسیم رضوی کی باتوں پر وشواس ہے تو وشواس مت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ شری کرشن جی نے مہا بھارت کے میدان میں کہا تھا ارجن کو, کیا کہا تھا؟ تسمات شاستر پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرسی. کہ اے ارجن کسی کی بات مت مان. یہ گرو جتنے بھی, یہ راجنیتا جتنے بھی, ایم پی ایم ایل اے, مکھیا ممبر, سرپنچ, ان کی بات پر یقین وشواس کم کرو, مت کرو, بلکہ آپ کا وشواس آپ کے ایشور کی باتوں پر ہونا چاہیے. آپ کا وشواس آپ کے سادھو سنت کی باتوں پر جو ویدوں سے ریلیٹڈ ہو اس پر ہونا چاہیے. کیوں؟ شاستروں میں باتیں اچھی لکھی گئی, گیتا میں اچھی بات, رگ وید میں اچھی بات ہے. کہیں پر بھی رگ وید میں نہیں کہا گیا, گیتا میں نہیں کہا گیا کہ کسی انسان کا خون بہاؤ یا کسی کی مانوتا کو ٹھیس پہنچاؤ. عورت کے سمان میں کہی گئی, عورت کے سمان میں ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہرماتے کو شلپکو. کیا کہا گیا ہے؟ ماں درشنہین استریاں, آپ اپنی بیوٹی کو, آپ اپنی سندرتا کو چھپا کر رکھیں. کتنا اچھا میسج ہے. لیکن اگر آ جائیں گے وسیم رضوی جیسے آدمی کے پاس, وہ کہے گا او میری بیٹیوں بال کھول کر چلو سڑکوں پر. بال کھول کر اگر جائیں گی تو ہمارے نوجوان جو ٹھیپی پیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو وہیں پر اس کے ہاتھ پکڑیں گے اور پھر حیوانیت غالب آ جائے گی اس پہ. کیا کہا؟ درشنہین استریا ماں تے کوشل پکوئے ماں. اے ناریو, جب آپ راستے میں چلو تو پیروں کو زور سے ٹھمک ٹھمک کر مت چلو. وہ جو ہائی ہیل کی جو پہنتے ہیں آپ, اونچی ایڑی والی, وہ بھی مت پہنے آپ. کیوں؟ چلنے میں دقت ہوگی, چلنے میں نزاکت آ جاتی. سمپل, جب آپ باہر جائیں تو سمپل سادھارن رہیے. آپ کو بننا سورنا ہے تو آپ اپنے ساجن کے سامنے بنیے سوریے. اور آپ کا ساجن کون؟ آپ کا شوہر.
آپ کا ہسبینڈ، ان کے سامنے بنیے سنوریے، لیکن غیر محرم کے سامنے شیطان، نوجوانوں کے سامنے جن میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، جن کا کام ہی ہوتا ہے سماج کی بیٹیوں کو تاکنا اور پھر 3-4 لڑکے مل کر ان کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔